بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا عصر عاشور يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ حسین کے پامال شدہ لاشے کے نام یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ عزیزوں، عاشور کا دن آ گیا۔ آج اس کا ذکر ہے کہ جس نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا، لیکن اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزوں، عاشور کے دن سب سے زیادہ نازک وقت عصر کا ہے۔ کون سا وقت؟ عصر کا، جب حسین چھوٹی قبر میں اصغر کو سلائے، خیموں میں آ کر کہا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام، اے زینب اور اے ام کلثوم، اے سکینہ بیٹی، تم سب پر میرا آخری سلام، فہذا آخر الاجتماع، یہ اب تمہارے مصائب کا وقت ہے اور یہ آخری اجتماع ہے۔ جب خیمے میں رخصت کو شہ بہروبر آئے، چلائی سکینہ میرے بے کس پہ در آئے، حضرت کو جو ناموں سے پیمبر نظر آئے، رو کر کہا ہم قبر میں اصغر کو دھر آئے۔ رخصت حسین کے مصائب بہت سخت ہیں۔ ان کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے علامہ مجلسی کو پیغام بھجوایا تھا کہ اے مصائب پڑھنے والے، تو کچھ اور پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن میرے حسین کی رخصت ضرور پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسا گناہگار بھی جب ذریعہ حسین کو دیکھتا ہے تو وہاں سے آخری دن ودا نہیں ہو پاتا ہم سے، جبکہ ہم نے حسین کو نہیں دیکھا ہوتا۔ عزیز، ہم تو فقط ذریعہ حسین کو دیکھتے ہیں، ہم مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہیں ایسا نہ اس کے بعد ہمیں زیارت نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب زینب نے حسین سے ودا کیا، مجھے نہیں معلوم یہ منزل آقا حسین کے لیے زیادہ سختی ابھی بھی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے۔ ہر وقت مصیبت میں بھائیا تم ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب زینب تنہا رہ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے صبر بی بی زینب اس منزل پر بھی حسین سے کہا بھیا نہ رو بھیا۔ مقتل میں ہے امام حسین نے کہا کیف لا اب کی، بہن کیسے نہ رو، تھوڑی دیر بعد ان بازوؤں میں رسیاں بدلنے والی۔ حسین نے آگے بڑھ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ بی بی نے بھی آگے بڑھ کر حسین کے خوش گلے کا بوسہ لیا۔ فرمایا اماں کی وصیت تھی زینب میری نیابت میں حسین کے اس خوش گلے کا بوسہ لینا، جہاں خنجر چلنے والا ہے
عزیزو، مولا حسین نے کہا بابا کی وصیت تھی کہ اے حسین میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لے لینا جہاں پر رسیاں بدنے والی ہیں۔ مولا نے کہا اخیا ایتنی بثوب انیق، بہن کوئی پھٹا پرانا لباس لا دو جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو، میں اسے اماں کے سلے ہوئے لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ میری شہادت کے بعد اسے کوئی میرے بدن سے نہ اتار دے۔ مولا حسین علیہ السلام پہ سید سجاد کے پاس پہنچے۔ اس وقت حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، لباس پر قاسم اکبر کا خون تھا، کمر عباس کی شہادت کے بعد ٹوٹ گئی تھی۔ سجاد نے حسین کو دیکھا، کہا این اخی علی، بابا علی اکبر کہاں ہے بابا؟ کہا قد قتل، مار دیے گئے۔ وہ حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ کہا مار دیے گئے۔ وہ مسلم ابن اوسجا، مسلم بن اوسجا کا قد قتل، مار دیے گئے۔ امام نے کہا لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، بیٹا اس وقت خیام میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا۔ یا اللہ، مردوں میں فقط تم بچے ہو یا میں بچا ہوں۔ سجاد نے اپنی قبر کو تھاما، کھڑے ہو کر کہتے بوبی اماں ذرا میری شمشیر تو لائیے گا، میرا بابا اتنا غریب ہو گیا، میرا بابا تنہا رہ گیا۔ عزیزو، رو لینا نہیں معلوم اگلے برس کون عاشور تک زندہ ہے۔ اے مولا، ہم کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ تم نے فرش عزا میں نصیب کر دیا۔ ہم 10 دن تک بیٹھ کر آپ کے اصحاب و انصار و اولاد و اہل بیت کا ذکر کرتے رہے۔ یا فاطمہ الزہرا، ہمارا پرسہ قبول کیجیے۔ آج اس کا ماتم ہے کہ جس کے لاشیں پر دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ اب شبیر تنہا ہے، نہ کوئی یاور نہ مددگار۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستم گر۔ عزیز و کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت کی منزل سب سے زیادہ سخت تھی۔ جب خیام سے باہر نکلنا چاہتے تھے، بیویاں تھیں ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ۔ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو بی بی زینب کے دل کو ڈھارس ہوتی تھی، کم از کم میرا حسین تو ہے۔ لیکن جب حسین جا رہے ہیں، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے، شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ، بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ۔ بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ بابا۔ اللہ جانے حسین کیسے ذوالجلال کے پاس پہنچے، لیکن جیسے ہی ذوالجلال کے قریب آئے سب یاد آیا۔ عباس ایک وقت تھا تو ہمیں سوار کرواتے تھے، علی اکبر، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر۔ لکھا ہے مقتل میں جملہ، یا مسلم ابن عقیل ویا حامی ابن عروہ ویا حبیب ابن مظاہر ویا زہیر ابن القین ویا یحیی ابن کثیر ویا ہلال ابن نافع ویا ابراہیم ابن الحسین ویا عبیر ابن المطاع ویا اسد الکلبی ویا عبداللہ ابن عقیل ویا مسلم ابن اوسجا ویا حر الریاحی۔ حسین ایک ایک شہید کو پکارتے گئے، ویا علی ابن الحسین، اے میرے لال علی اکبر، ویا ابطال الصفا، ارے میرے شیرو، ویا فرسان الحیجہ، میدان میں دھارنے والوں، مالی انادی کو فلا تجیبنی، کیا ہو گیا تمہیں، میں پکارتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ فہذہ نساء الرسول، یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے اسیر ہونے کا وقت قریب آ گیا۔
اب آقا حسین علیہ السلام کو سوار کون کروائے؟ داہنی طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ 28 رجب کو حسین نے زینب کو سوار کیا، عصر عاشور خواہر حسین نے حسین ابن علی کو سوار کیا۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، بار بار حسین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کہا، اے عزب با وفا، مجھے معلوم ہے تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے، یہ حسین کی آخری زحمت ہے، حسین اس کے بعد تجھے زحمت نہ دے گا۔ اب جو نظروں سے وہ بھی حسین کہتے تھے، ذوالجناح یہ ادھوری زحمت ہے، تجھے مقتل جانا ہے، مقتل سے واپس نہیں آنا ہے۔ بس ذوالجناح نے نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ذوالجلال سے اترے، سکینہ نے تڑپ کر کہا، بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے سکینہ کو گود میں لیا، سینے پر پھر سے سلا دیا۔ یہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا سینہ نصیب ہوا ہے، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے۔ دفعتاً سکینہ بیدار ہوئی، آل محمد سے تعلق ہے اس بچی کا، فاطمہ زہرا کی پوتی ہیں۔ دفعتاً بیدار ہو کر کہتی ہیں، بابا آپ تشریف لے جائیے۔ ارے سکینہ اب تک تو تم ہمیں روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہو مقتل میں؟ کہ بس خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، بال بکھرائے ہوئے ہم سے فریاد کر رہی تھی، اے میری سکینہ، میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک۔ ارے اسی وقت کے لیے تو چکیاں پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا، لیکن بابا ایک وعدہ کر کے جاؤ، آپ تو مقتل میں چلے جاؤ گے، جب مجھے رات میں نیند آئے گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ اے بیٹی اب نانا ماں کے ساتھ سونا، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی۔ اب اصغر قیامت تک کے لیے حسین کے بعد، اب سکینہ ہمیشہ کے لیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام مقتل پہنچے، سب سے پہلے حجت تمام کی، کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا، کیا کسی حرام کو حلال کیا؟ کیا تم نہیں جانتے میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں؟ یہ کہہ کر حجت تمام کی، لیکن فوج یزید نے وہاں سے تیر برسانا شروع کر دیے میرے مولا پر۔ بس حسین نے تلوار کو بے نیام کیا، ذوالفقار حیدری چلنا شروع ہوئی، حیدر کا شیر حیدری شجاعت سے لڑ رہا تھا۔ حسین کہتے جاتے تھے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، تم نے میرے عباس کو بھی مار
دیا, تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا, تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا. حیدر کا شیر لڑ رہا تھا, فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی. عباس کے قریب حسین فرات کے نزدیک پہنچے, عباس کا لاشا رکھا تھا. کہ عباس, بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی ابا. بس عزیزوں, جب حجت تمام ہو گئے, حسین نے سمجھا دیا کہ وہ مظلوم ضرور ہے لیکن مجبور نہیں ہے, مختار حسین ہے. یا اللہ, عصر کا ہنگام آیا, صدائے قدرت آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس اے حسین, وہ جہاد بالسیف مکمل ہوا. اے اطمینان والے نفس, پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. فرقتن بالرما و فرقتن بالحجر و فرقتن بالسیف. کسی کے پاس تلوار, کسی کے پاس نیزے, کسی کے پاس بھالے. جس کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے لاٹھیاں اٹھا لی, کچھ نے پتھر اٹھا لیے. فرزند زہرا پر ٹوٹ پڑے. حسین زخمی ہوتے گئے. میرے مولا محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے دادا کو اس بے دردی سے مارا گیا جیسے پیغمبر نے جانوروں کو بھی مارنے سے منع کیا تھا. یا اللہ, کبھی کوئی تلوار مار کے جاتا ہے, کبھی کوئی دور سے نیزہ مارتا ہے, کبھی کوئی پتھر ابا عبداللہ الحسین کے چہرے پر مار رہا ہے. زخمی بازو ہیں, کمر خم ہے, بدن میں نہیں تاب, ڈگمگاتے ہیں, نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب. شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں, سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں. حسین پر سینکڑوں تیر چل رہے تھے, پرچیاں آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے, مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا. عزیزوں, کوئی سن کے غش کھا جائے تو عجب نہیں ہے. جس کے دل میں جتنا دم ہے کہنا یا حسین, یا حسین. مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے, بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے. بند آنکھیں سر پاک جھکا جاتا ہے, گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں. غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں. حسین گرے ذوالجلال سے لیکن نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. میرے امام زمانہ کہتے ہیں اس سلام شہید پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, تیروں پر معلق حسین. یہ وہ وقت تھا جب بی بی زینب خیموں سے باہر نکل آئی, فریاد کرتی تھی اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ ارے میرے بھائی کو لاٹھیوں سے نہ مارو, تلواروں سے نہ مارو. مولا نے آنکھوں سے اشارہ کیا, بہنیں ارجعی الی الفسطاط, اب خیام میں واپس چلی جائیے. حسین جانتے تھے اب جو ہونے والا ہے زینب سے نہ دیکھا جائے گا. عزیز و زیارت ناحیہ سے کچھ جملے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا امام زمانہ علیہ السلام, مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں پر ہیں, کربلا میں ہوں گے یقیناً. مولا آپ اپنے جد کے حرم میں ذریعہ مطہر کے سامنے قبر مطہر پر قتل گاہ امام حسین پر ہر جگہ جا کر کیا کیا نہ فریاد کرتے ہوں گے, اے مولا امام زمانہ چند لمحوں کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا, آپ کے آنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی. مولا امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناحیہ میں کہ ظالموں نے آپ کو چار جانب سے گھیر لیا تھا اور زخم پر زخم لگا کر مزمحل کر دیا تھا, اور آپ کے اور مستورات کے درمیان حائل ہو گئے تھے. اس وقت آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہ بچا تھا. آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کے ہجوم کو بیویوں کی طرف سے ہٹا رہے تھے, یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا. لشکر کے گھوڑے آپ کو اپنی سموں سے کچلنے لگے.
حسین کا لاجا شام غریب آباد میں پامال ہوا۔ پہلے حسین جیسے ہی زمین پر آئے تو لشکر کے گھوڑے حسین کو اپنی سموں سے کچلنے لگے تھے۔ آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا۔ آپ اپنے دستوں پا کبھی پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے۔ حسین آپ اپنے دستوں پا کبھی پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے، اور اب زیارت ناحیہ میں آپ اپنی نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین کو جب گھوڑوں کی ٹاپیں کچل رہی تھی، حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے سکینہ کی یتیمی کا وقت آ گیا، سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت آپ کا یہ زیارت ناحیہ ہی میں امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کا ذوالجناح بڑی تیزی سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف دوڑا۔ بس جب اہل حرم نے آپ کے راہوار کو بے سوار آتا دیکھا تو زین کو نیچے لٹکا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑی۔ ناشرات شعور یہ لفظ ہے، بال بکھرائے ہوئے تھے بیویوں نے، لاتمات عن الوجوہ اپنے چہروں پر تماچے مارتی جا رہی تھی۔ والشمر جالس علی صدر کا شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ مولعن سیفہ علی نحر کا اس نے کن خنجر آپ پر چلانا شروع کیا۔ یا اللہ، وہ سینہ جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے اس سینے پر شمر بیٹھا تھا، اپنا کن خنجر چلا رہا تھا۔ قابض علی شیبتک بیدہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا، اور آپ کو اپنے کن خنجر سے ذبح کر رہا تھا۔ قد سکنت حواسک آپ نے اپنے دستوں پر روک لیے تھے۔ وخفیت انفاسک آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ عزیزہ، جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ تو تڑپتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم حسین نے کیوں اپنے دستوں پر روک لیے تھے۔ شاید وجہ یہ تھی حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ زہرا مجھے دیکھ رہے۔ عزیزوں، کوئی پڑھتے پڑھتے مر جائے تو حق ہے۔ حسین جانتے تھے میری ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھے دیکھ رہی ہیں، مجھے تڑپتا دیکھ کر میری ماں برداشت نہ کر پائیں گی۔ بس حسین نے اپنے آپ کو ساکن کر لیا، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین۔ جو میرا فرض تھا اماں ادا کیا میں نے، زمین میں لاشِ اصغر چھپا دیا میں نے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے، میں اب بھی پیاسا ہوں پانی نہیں پیا میں نے، غموں سے بھائی کے ٹوٹی ہوئی ہے میری کمر، جگر سے اکبر مہرو کے کٹ رہا ہے جگر، خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں لاشوں پر، نہ روئے اب بہت مطمئن ہوں میں مادر۔ یا گلے پہ کند خنجر، گلے پہ کند جو خنجر یہ ہو رہا ہے روا، بس آخری یہ میرا امتحان ہے اماں۔ شمر حسین کے سینے پر تھا، بی بی زہرا دیکھ رہی تھی۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں گویا انبیاء و مرسلین وہاں موجود تھے، لیکن وہ منظر ایسا تھا کہ آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ پروردگار مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد نوح اٹھے چلے گئے، پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ ابراہیم اور اسماعیل اٹھے، کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اٹھے۔ حد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 13 ضربتوں سے مارا ہے نا حسین کو، ضربتوں پر ضربتیں چل رہی تھیں، ایک ایک نبی تشریف لے جاتے گئے۔ حد یہ کہ امیر المومنین اٹھے، پروردگار میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔
یا اللہ، ایک مرتبہ حسین کی صدا آئی، اماں سب جا رہے ہیں اماں، تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا اماں، تمہارے وجود سے حسین کو تمہارے وجود سے حسین کو دھارس ہے۔ حسین ذبح ہونا شروع ہوئے، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کربلا میں صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کربلا میں ذبح ہو گئے۔ ذوالجناح واپس پلٹا، اپنی بے زبانی سے بیویوں کو کہہ رہا تھا، زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے، ہائے حسین کشتے شد، ہائے حسین کشتے شد۔ سجاد نے دیکھا دور سے، حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ آج بھی تلہ زینبیہ پر یہ جملہ لکھا ہے، بی بی زینب نے فریاد کی، صلی علیک ملائکۃ السماء، اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَى، یہ حسین ہے جس کا لباس لوٹا جا رہا ہے، مسلوب الامامہ، امامہ چھین لیا گیا ہے، مقطع الاعضاء، حسین کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ نانا کہا، نانا سکینہ کو تماچے لگنا شروع ہوئے، بچی مقتل دوڑی، بابا مجھے شیور کے تماچوں سے بچا لو بابا۔ بے سر کے لاشے سے آواز آئے، الہیہ الہیہ یا بولیہ، اے میری سکینہ تیرا بابا ہے۔ ہائے حسین کشتے شد، ہائے حسین کشتے شد، ہائے حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائک۔ سب مل کے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک اور مرتبہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔